share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سورہ قلم کی آخری آیات پہ چل رہے تھے. سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لولا ان تدارکہ نعمت من رب. دیکھو یہ دنیا میں بکھیڑے چلتے رہیں گے, ان کی وجہ سے ہمیں نہ تو مایوس ہونا ہے. ہم اسلام پہ کسی شخصیت کی وجہ سے نہیں چلتے. اپنے آپ کو ایسا بناؤ ہی نہیں, کسی شخصیت کے ایسے حوالے کر دو کہ یہ ہے تو میں ہوں, یہ نہیں ہے تو میں بھی نہیں ہوں. جو آدمی یہ کام کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں, لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے تو 2 نمبر آدمی ہیں, تو وہ لوگ دین سے ہی پھر جاتے ہیں. جب نبی کے بارے میں قرآن نے کیا کہا, دیکھو غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی, جھوٹی خبر, بہت سے صحابہ حواس باختہ ہو گئے. قرآن میں آیتیں کیا نازل ہوئیں, وما محمد الا رسول, محمد اللہ تھوڑی ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں. افإن مات او قتل, اگر ان کی موت ہو جائے یا قتل ہو جائیں تو کیا تم دین پہ واپس پھر جاؤ گے؟ یعنی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھوڑی دین پر ہو, تم کس کو خوش کرنے کے لیے ہو؟ اللہ کو. نبی کو بھی خوش کر رہے ہو تو اللہ کی خاطر. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا, آپ کی وفات ہوئی, تو صحابہ کے حوصلے پست. تو حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ جو یہ کہے گا کہ نبی کی موت واقع ہو گئی ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا, یہی آیت پڑھی وما محمد الا رسول, فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں بس. افإن مات او قتل, ان کی موت واقع ہو جائے یا قتل ہو جائیں تو دین سے پھر جاؤ گے کیا؟ پھر آپ نے فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات, تم میں اگر کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد پر موت واقع ہو چکی ہے. ومن کان منکم یعبد اللہ, اور تم میں کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا. کیا اسلام ہے یار, کتنا یعنی کتنی کلیئرٹی ہے اسلام کے عقیدے میں. اور یہ اعلان وہ کر رہا ہے جو محمد کا سب سے چہیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جو سب سے چہیتا ہے, جس کو سب سے زیادہ غم ہوا ہے آپ کے بچھڑنے کا. اس کی ایسی تربیت ہوئی ہے کہ بھائی میں اصل نہیں ہوں, اصل کون ہے؟ اللہ. تو کیا خطبہ دے رہے ہیں, ادھر صحابہ غم میں رو رہے ہیں, جانور ہلاک ہو رہے ہیں غم میں, جو نبی جن پر سواری کیا کرتے تھے. آپ کی اونٹنی جس پر آپ سوار ہوتے تھے وہ غم میں مر گئی, بھوکی پیاسی مر گئی وہ. لیکن ابو بکر کیسا قوم کو سنبھالا دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس, اے لوگو, تم میں جو محمد کی عبادت کرتا تھا فإنہ قد مات, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو چکی ہے. قد لگا دیا تحقیق کے لیے. ومن کان منکم یعبد اللہ, اور تم میں جو اللہ کی عبادت کرتا ہے, اللہ کی غلامی کرتا ہے, فإنہ حی لا یموت, وہ آج بھی زندہ ہے, اس پر موت واقع نہیں ہوگی. یعنی وہ حیران تھے تمہیں کیا ہو گیا, کوئی اچھمبے کا کام تھوڑی ہوا ہے یہ. وہ تو بشر ہے, انسان ہے, انہوں نے تو دنیا سے جانا تھا. ہم تو اللہ کے لیے دین پہ چلے ہیں. کسی شخصیت پر اتنی قربانی نہیں دی جاتی. کسی شخصیت پر اگر قربانی دی جا رہی ہے تو کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے. اللہ راضی ہو رہا ہے. دیکھو قرآن میں نا بڑے علمی نکات ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم لترضوا عنہم. قرآن کہ لتعرضوا عنہم ہے لترضوا عنہم, کوئی حافظ نہیں بیٹھا ہوا. لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین. اے نبی جب آپ غزوہ تبوک سے واپس پہنچیں گے تو یہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں, خوش ہو جائیں. اگر آپ خوش ہو بھی گئے اللہ پھر بھی خوش بولو نہیں ہوگا. دیکھو یہاں نبی کو خوش کرنے کا ثواب کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ یہاں نبی کو خوش کرنے سے مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے ایسی خوشی کا میں ایسی خوشی پہ خوش نہیں. اور کعب ابن مالک, مرارہ ابن ربی اور ہلال ابن امیہ, ان 3 صحابی نے سچ بول کے نبی کو ناراض کر دیا. منافقین نے جھوٹ بولا نا کہ یہ عذر تھا ہم تبوک میں اس لیے نہیں آ سکے,
یہ مسائل تھے، یہ مسائل تھے. نبی عالم الغیب نہیں، آپ نے کہا چلو بھائی ایسے ہی ہوگا، آپ خوش ہو گئے، ٹھیک ہے بھائی جاؤ، کوئی سزا نہیں، کچھ بھی نہیں. اللہ نے کہا آپ خوش ہیں، اللہ نہیں خوش ان سے. دوسری طرف منافقین جو مخلص صحابہ تھے 3، کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربیع، ہلال ابن امیہ، یہ 3 صحابی نے سچ بولا. یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا، بس ہم سستی کی وجہ سے پیچھے رہے، کوئی عذر نہیں تھا، جانا چاہیے تھا، ہم پہ فرض تھا، لیکن باغ پک چکے تھے، سب کچھ تیار تھا، پھر بھی نہیں گئے، کوئی عذر نہیں ہے. سچ بولا نا، نبی غضبناک ہو گئے. نبی کیا ہو گئے؟ اس لیے نہیں کہ سچ بولا ہے، اس لیے کہ جب کوئی عذر نہیں تھا تو پیچھے رہنے کا کوئی جواز بنتا نہیں. آپ نے فرمایا قم، جاؤ یہاں سے، حتی یقضی اللہ فیکم، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے بارے میں. 40-50 دن بائیکاٹ ہوا، یہاں تک کہ صحابی کہتے ہیں نبی نے سلام تک کا جواب نہیں دیتے تھے. کیا گزری صحابہ پر، مگر قرآن کہہ رہے ہیں میں کیا تھا ان سے، بولو راضی تھا، کیونکہ مجھے خوش کرنے کے لیے انہوں نے سچ بولا. تو پھر اللہ نے پیغمبر کو بھی راضی کر لیا بعد میں، اور اتنا خوش ہو گئے پیغمبر، فرمایا اللہ نے تمہاری تو. اچھا اور سنیں، اسلام کے عقیدے بتا رہا ہوں کتنے واضح ہیں کہ ہم اسلام کو فالو کسی مدرسے کے کسی بندے کی وجہ سے نہیں کرتے. اور یہ بھی بتا دوں، اس ایک بندے کی وجہ سے مدرسوں کو بدنام کرنا کہ مدرسے ایسے ہوتے ہیں، یوں ایسے ہوتے ہیں، یہ بھی وہی زیادتی ہے جس کا میں نے بھی تذکرہ کیا. جب حضرت کعب ابن مالک کی توبہ قبول ہوئی تو ان کو خوشخبری پہنچی، وہ نبی کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حدیث میں آتا ہے استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر، ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند. آپ نے کیا فرمایا؟ ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک، اے کعب اس دن کی خوشخبری قبول کرو کہ جس دن سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے، آج تک ایسا خوشی کا دن تمہاری زندگی میں نہیں آیا، اس دن کی مبارکباد ہو تمہیں. حضرت کعب مالک نے کیا کہا؟ امن کا ام من عند اللہ، یہ خوشخبری آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ نہیں آ رہی بات. اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے. دیکھو نبی کے راضی ہونے کا تو یقین ہو گیا نا. یہ نہیں سمجھ میں آئے گا، یہ تو آسان کیس نہیں ہے، بہت مشکل کیس ہے. ارے جب نبی کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکتا ہوا دیکھ لیا، نبی مبارکباد بھی دے رہے ہیں کہ خوشخبری ہو اور سب معاف، بس اب میں راضی، اب میں خوش، تو کعب ابن مالک کو فکر کیا لگی ہوئی ہے؟ نہ یا رسول اللہ ذرا کلیئر کریں بات، صاف بتائیں یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے ہے یا یعنی اللہ بھی راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ فرمایا لا بل من عند اللہ، نہ میری طرف سے نہیں، کس کی طرف سے؟ اللہ. میں بھی اس لیے خوش ہوں کہ اللہ خوش ہے، اللہ نے معاف کر دیا ہے، اس لیے میں بھی خوش ہوں. پھر کعب ابن مالک خوش ہوئے ہیں. تو بھائی اسلام میں اصل کون ہے؟ اللہ. تبھی علماء کہتے ہیں کسی سے تنہائیوں میں گناہ ہوا ہو بالفرض، اللہ نہ کرے، اور اس نے توبہ کر لی، پھر لوگوں کو پتہ چل گیا، لوگ تانے دے رہے ہیں بے تو ویسا تھا، ان تانوں کی پرواہ بولو مت، بولے نہ تمہارا جرم کیا اور نہ ہمیں تم سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، جس سے کیا ہے وہ جانتا ہے. لوگوں کو لفٹ کرایا کرو زیادہ، کیونکہ لوگ اس چیز کو مسلط کر لیتے ہیں. ہمارے حضرت کے پاس ایک بندے کا فون آیا لندن سے، کہتا ہے یار میں نے گناہ کیا تھا، پکڑا گیا، کہہ رہے اب میں نے توبہ کر لی، رو کے گڑ گڑا کے اتنی معافیاں مانگی کہ اللہ نے بھی دل میں سکون ڈال دیا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، کہ لیکن پبلک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پبلک جب بھی گزر کرے ہے نا وہی، تو پبلک کا دل تو چھوٹا ہوتا ہے نا، پبلک کا دل کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا. تو ایسی صورت میں پبلک کو زیادہ لفٹ نہیں کرائے، بولے جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی، ہم جانے اللہ جانے تو کون ہوتا ہے بھائی میرے کو. اور قرآن کے الفاظ دیکھو یار، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. ایسے وجد والی آیتیں ہیں. فرمایا جو بھی گناہ کرے گا، اپنی جان پہ ظلم کرے گا، ظلم ہو گیا، گناہ ہو گیا، شیطان نے بہکا دیا اس کو، غلط ہو گیا اس سے، حقوق العباد سے اس کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ حقوق العباد میں پھر اس بندے سے بھی معافی مانگنا ضروری. کچھ جرائم ایسے ہیں جو اللہ اور بندے کے آپس کے معاملات. فرمایا پھر اس کو خیال ہوا کہ بھائی خدا تو انتقام لے گا، اور ویسے بھی غیرت کے خلاف ہے، جس نے اتنے احسانات کیے اس کو ناراض کرنا.
قرآن کہہ رہا ہے ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے کیا کرتا ہے؟ معافی. کیا عجیب الفاظ ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا غفرہ اللہ، اللہ اسے معاف کر دے گا، نہ نہ نہ، یہ انداز نہیں ہے. یہ اللہ اس سے انتقام نہیں لے گا. فرمایا یجید اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو پائے گا، وہ دیکھے گا کہ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی، وہ دیکھے گا اپنی آنکھوں سے. یہ ایسے ہے جیسے ہم کسی کو دعوت دیں کہ آپ ہماری دعوت پہ آؤ، آپ پوچھتے ہیں کیا کیا ملے گا. ایک طریقہ ہوتا ہے آپ بتائیں بھائی بریانی کا انتظام بھی ہے، کباب بھی ہیں، اور اللہ بھلا کرے چکن کا بھی انتظام ہے، اور کڑھائی بھی ہے، 2-4 چیزیں اور بتا دی آپ نے، تو وہ ذہن میں رکھ کر آئے گا ٹھیک ہے بھائی یہ چیزیں ہوں گی. ایک اسٹائل یہ ہوتا ہے وہ کہ بھائی کیا ملے گا، تو آپ اس کو بتائیں جب تم آؤ گے نا تو میری دعوت میں پہنچنے کے بعد تمہیں محسوس ہوگا کہ وسیم بھائی چھوٹے موٹے سیٹ نہیں ہیں. وسیم بھائی نے دعوت کی، یہ جی تم پالو گے، یہ چیز محسوس کرو گے کہ وسیم بھائی طبیعت کے تنگ، ایسا دسترخوان ہوگا، چھوڑو بریانی کباب، چھوٹی وہ غریبوں والی باتیں ہیں. کیا بریانی، مسالے والی بریانی، اور مفتی صاحب کے بیان سنتے رہتے الٹے الٹے، مسالے والی بریانی، چپلی کباب، کوئٹہ کی چائے. ابے بھائی چھوڑو یہ باتیں، یہ تو کہیں کھانچے وانچے میں پڑی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے نا. یجد تم پاؤ گے، مجھے محسوس کرو گے کہ یہ چھوٹا موٹا سیٹ نہیں ہے. دسترخوان دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا بھائی کوئی بہت بڑا آدمی ہے. تو قرآن کے الفاظ کیا ہیں آپ کو پتہ ہے؟ جو بڑے لوگوں کی دعوتیں، مولانا طارق جمیل صاحب نے بتایا کویت کے شہزادوں نے ان کی دعوت کی. ایک تو لوگوں کو نا مولویوں کی دعوت میں جانے سے بھی تکلیف اور نہ جانے سے بھی تکلیف. مولوی گارڈ رکھے اس سے بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے، گارڈ نہ رکھے اس سے بھی تکلیف، گاڑی رکھو اس سے بھی تکلیف، رکشے میں جا رہا ہے، چنچی میں جا رہا ہے، اس پہ بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے. تم چھوڑ دو کسی کی پرسنل لائف، وہ ریوو میں بیٹھا ہے، وہ پجاروں میں بیٹھا ہے، وہ رکشے پہ لٹک کے جا رہا ہے، وہ ہوٹل میں انڈا مور پہ پراٹھے کھا رہا ہے، اپنے خرچے پہ کھا رہا ہے نا، کوئی زکوٰۃ کے پیسے تھوڑی کھا رہا ہے. میں انڈا مور پہ پراٹھا کھا رہا ہوں، لگے نا 3 بیویاں ہو کے بھی پراٹھے کہاں کھا رہے ہیں. پوری پوسٹ چلا دی میرے خلاف، پوری پوسٹ چلی ہے، نام نہیں لیا اس نے، بولا بعض لوگوں کی 3 اور پراٹھے کہاں کھا رہے ہوتے ہیں. یعنی گھر پہ اتنا بھی کنٹرول نہیں ہے کہ گھر میں ان کو عزت کے ساتھ ناشتہ مل جائے. بدتمیزی کی انتہا ہے یار. تمہیں کس نے کہا کہ ہمیں گھر میں ناشتہ نہیں ملتا اس لیے ہم وہاں جا کے کھا رہے ہیں؟ بھائی ہمیں وہ پٹھان ہوٹل کا پراٹھا بچپن سے پسند ہے، لت پڑ گئی ہے تو کھا لیتے ہیں، اور ہمیشہ تھوڑی کھاتے ہیں، کبھی کبھار جا کے کھا لیتے ہیں. گھر میں ہوتا ہے سب کچھ، گھر والے بٹھا رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے یار وہ پراٹھے کا لک، وہ گھر میں لا کے کھاؤ، وہ مزہ بھی نہیں آتا. اب کوئی بندہ جاوید نہاری میں یا سہیل نہاری پہ بیٹھ کے وہاں کھا رہا ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کو گھر میں کھانا نہیں ملتا. ہم نے وہ نہاری گھر میں لا کے کھانے کی کوشش کی ہے، مزہ خراب ہو جاتا ہے، نہیں آتا مزہ. اور روزانہ تھوڑی ہی ہوتا ہے، کبھی کبھی پوسٹ چلی ہے میرے خلاف، وہ طنز کیا ہے. وہی مثال ہے کہ ایک آدمی گدھے پہ نا، وہ اور اس کا بیٹا سفر کر رہے تھے، گدھا ایک تھا. تو بیٹے نے کہا ابا آپ بیٹھ جائیں گدھے پہ، میں پیدل چلتا ہوں. ظاہر ہے باپ کا احترام، ابا گدھے پہ بیٹھ گئے. تھوڑا سا آگے گئے، لوگوں نے کہا دیکھو باپ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. باپ تو بچے پہ کیا کرتا ہے؟ شفقت کرتا ہے. باپ ہونے کا ناجائز فائدہ. بیٹا بیچارہ، اس نے کہا تو بیٹھ جا بیٹا میں نیچے اتر جاتا ہوں. بیٹے کو گدھے پہ بٹھایا، خود نیچے. اب گدھے کو لے کے جا رہے ہیں، لوگوں نے کہا ابھی سے بے ادب بنا رہے اپنی اولاد کو، ابھی سے کیا بنا رہے؟ بے ادب. اس کو باپ بنایا ہوا ہے، خود اس کا بیٹا بنا. تو یہی بچے پھر بڑے ہو کر باپ کے گریبان میں ہاتھ پکڑتے ہیں، پھر یہ روتے پیٹتے ہیں. اس نے کہا یار دونوں بیٹھ جاتے ہیں. دونوں بیٹھے، لوگوں نے کہا گدھا ایک ہے، ڈبل بندہ چڑھا ہوا ہے اس کے اوپر، بے زبان جانور ہے، وہ بیچارہ کچھ بول نہیں سکتا، اس کی بے زبانی سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا دونوں اتر جاتے ہیں. صحیح نا، گدھا بھی پیدل، دونوں بھی. لوگوں نے کہا ان سے بڑا بے وقوف ہم نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا. سواری موجود ہے پھر بھی کم بخت دونوں پیدل جا رہے ہیں. یہ حال ساس کرتی ہے کس کے ساتھ؟ بہو کے ساتھ. وہ ساسیں جو میرا بیان نہیں سن رہی. یہ حال مقتدی کرتے ہیں مسجد کے امام کے ساتھ. یہ ہوتا ہے.
ہر چیز الٹی لگتی ہے. اور یہی حال عوام کرتی ہے مولاناؤں کے ساتھ, علماء کے ساتھ. چھوڑ دو کسی کی پرسنل لائف ہے, ہاں اگر وہ چندے لے رہا ہے لوگوں سے, اس کا کوئی مدرسہ ہے, پھر محلے والوں کی ذمہ داری یہ پوچھیں کہ ایسا تو نہیں بھائی چندوں سے لے کے یہ پھر عام آدمی کی نہیں, محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ بھئی آپ ذرا اس کا حساب دیں, کیونکہ بدگمانی تو ہو رہی ہے نا کہ آپ کے پاس زکوٰۃ کے پیسے بھی آتے ہیں. ایسا تو نہیں, کیونکہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں, سب کی بات نہیں کر رہا, بعض لوگ دکان ہی مدرسے کے نام پہ چلاتے ہیں, وہ ان کا کوئی بزنس نہیں ہوتا تو 4 دیواری کھڑی کر کے 8-10 یتیم بچوں کو لا کے ڈال دو, کروڑ روپے چھاپنے کی مشین. اسٹیٹ بینک آپ سے آ کے قرضہ لیتا ہے پھر تھوڑے دنوں میں. حقیقت بتا رہا ہوں میں, یہ ہو رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا سب ایسا کر رہے ہیں, کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں, لیکن اس کی وجہ, اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے مدرسے غلط ہیں. او بھائی آپ کو بھی تو اللہ نے شعور دیا ہے, آپ دیکھو کہ بھائی تو کون ہے, تو نے یہ 4 دیواری کھڑی کر کے 2 دن میں کروڑ پتی ہو گیا, تو کہاں سے آ رہا ہے؟ تو اس کو چاہیے کہ وہ پابند ہے کہ وہ بتائے کہ کہاں سے کما رہا ہوں میں. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے بات. تو اس میں خوب ایک بات کر کے بس میں آگے چلتا ہوں. دیکھو گارڈ نہ رکھنا, جبکہ آپ کو, کیونکہ لوگ اس کو سادگی سمجھتے ہیں. میں نے یوٹیوب پہ بھی ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں, فلاں سے ملنے گئے, کوئی گارڈ ہی نہیں ہے, ایسے جا کے چپک گئے ہم سے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیسے ہمارے حضرت جی بہت سادہ ہیں, کتنے سادہ. یہ سادہ نہیں ہے, یہ پرلے درجے کے بے وقوف اور 1 نمبر کے احمق ہیں. کیونکہ ملکی حالات بھی ایسے ہیں, جب بھی ملک میں حالات خراب ہوتے ہیں مشہور شخصیتوں کو ہمیشہ نشانہ بنایا جاتا ہے. نہیں آ رہی بات؟ جب بھی ملک میں بیرونی طاقتوں نے حالات خراب کرنے ہوتے ہیں, وہ دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ, سنی کا فرق نہیں دیکھتے. وہ کہتے ہیں جو آدمی مشہور ہے اس کو اڑا دو اور دوسرے پہ بلی ڈال دو. دیوبندی کو مارو, ڈال دو بلی بریلویوں پہ, بریلوی کو مارو دیوبندی پہ, اہل حدیث کو مارو فلاں پہ ڈالو. اور ماضی میں ایسا بہت ہوا ہے. تو ایسے موقع پہ گورنمنٹ پہ تو کوئی بھی اعتماد نہیں کر سکتا. ایسے موقع پہ آپ اگر مشہور ہو گئے ہو اور پھر بھی آپ گارڈ نہیں رکھ رہے, تو آپ انا للہ کے لیے بہت جلد, ذرا سے ملک میں حالات خراب ہوں گے, سب سے پہلے نشانہ کس کو بنایا جائے گا؟ آپ. حضرت مولانا عادل شہید رحمۃ اللہ علیہ, جو اتنے بڑے عالم تھے, بھی وفاق المدارس کا کہا جاتا ہے انہوں نے صدر بننا تھا, اتنی ان کی ساکھ تھی, اتنا ملیشیا میں اور دنیا میں ان کا نام تھا, اتنے بڑے عالم. ہم ان سے کہتے تھے, علماء کہتے تھے آپ تو ایسے نہتے گھوم رہے ہیں. لیکن وہی ہے, بعض بدبخت لوگ غلط مشورے دیتے ہیں, نہیں حضرت موت تو ایک دن آنی ہے, وہ تو ویسے بھی آنی ہے, تو نہ پھر کھانا بھی نہیں کھاؤ, زہر کا پیالہ پیو, جس دن مرنا ہوگا, نہیں مرنا ہوگا تو الٹی ہو کے نکل آئے گا وہ زہر کا پیالہ. وہ کیا ہوا ہے, کیسے ان کو شہید کیا ہے. بعض علماء سے میں نے سنا, کہتے ہیں تو چلانے والے نے بندوق چلا دی, ورنہ گلا دبا کے بھی مار سکتا تھا, گولی بھی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں تھی, کوئی سیکیورٹی کا انتظام سرے سے تھا ہی نہیں. تو یہ بہت بڑا حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ بازار میں سبزی خرید رہے ہیں اور ایک بندہ یہاں بندوق کر کے شہید کر کے چلا گیا. اس وقت ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کو بہت غصہ آیا تھا, بہت غضب, کیونکہ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو حضرت مولانا یوسف لدھیانوی سے بہت محبت تھی. ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ بہت, یعنی 1 نمبر کہتے تھے ان کو. اور مولانا یوسف لدھیانوی بھی مفتی رشید احمد صاحب کے بارے میں کہتے تھے کیا ہیں, 1 نمبر. بلکہ مولانا یوسف لدھیانوی نے یہاں تک کہا کہ جو مفتی رشید احمد صاحب کی پوری اتباع کرے گا نا, میں اس کے بارے میں غالب گمان رکھتا ہوں کہ وہ جنتی ہے. بڑے دعوے کرتے تھے کہ یعنی ان کی اگر کوئی صحیح طریقے سے ان کو فالو کرے گا, یہ اتنے نیک ہیں. تو جب گلی میں چل رہے ہیں, کوئی یہاں بندوق رکھی, شہید کر کے چلا گیا. حضرت اتنے حیران ہوئے, حضرت ان کے متعلقین پر حیران ہوئے کہ دیکھو جو خود شخصیت ہوتی ہے نا, اس کو اپنی فکر نہیں ہوتی, اس کے چاہنے والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو اس پر لے کر آئیں. وہ گارڈ نہیں بھی رکھ رہا, زبردستی تھوپیں گارڈ کہ کیسے گھوم رہے ہو بھائی, آپ نہیں رکھ رہے اس کا مطلب آپ کو محبت, یعنی آپ اس کو مجبور اگر نہیں کر رہے اس کا مطلب آپ کو ان کی شہادت سے آپ کی صحت پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. ایک طرف آپ محبت کے دعوے بھی کرتے ہو اور دوسری طرف آپ نے اپنے پیر صاحب کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کیا. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. وہ شعر میرا بڑا ہٹ, یہ اس کا اس سے تعلق نہیں ہے, لیکن ویسے ہی لنڈا بازار ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر آدمی آنکھ بچا کے جاتا ہے. ڈیفنس والے بھی آتے ہیں, کیونکہ وہاں سے خریدی ہوئی پینٹ کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ طارق روڈ سے خریدی ہے یا
لنڈا بازار سے. یہی تو کمال ہے لنڈا بازار کا, اگر پکڑے جاتے تو پھر لنڈا کی مارکیٹ چلتی. میں نے ایک دفعہ اوریجنل لیدر کی جیکٹ صدر سے خریدی, لوگ بار بار کہتے لنڈا سے لی ہے. میں نے کہا کاش لنڈا سے لے لیتا, وہ زیادہ اچھا, پیسے بھی بچتے, عزت بھی رہتی. تو یہ حماقت ہے کہ آپ بہرحال ایک مشہور تو ہو گئے نا, صحیح ہوئے غلط ہوئے وہ ہمارا تو آپس میں وہ پھڈا چلتا رہتا ہے. لیکن آپ جب مشہور ہو گئے اور آپ پہ حملے بھی ہو چکے ہیں, 2-3 دفعہ چاقو مارنے FIR کٹی ہیں, اور آپ مجذوب بن کے کہہ رہے دیکھ ہمارے تو جو بھی جاتا ہے گلے مل کے, ایسا نہ ہو ایک دن کوئی گلے ملے اور آپ کسی کو دوبارہ ملنے کے قابل نہ رہیں. جو بھی مشہور ہوگا صحیح ہو غلط ہو, میں اس پہ بحث میں نہیں جا رہا, چاہے کسی بھی مسلک سے ہو, ملک میں اس کو بہرحال خطرہ ہے کہ جب بھی فسادات کسی نے کرانے ہوتے ہیں تو مشہور مفتی تقی عثمانی صاحب کیسے نیوٹرل آدمی ہیں, پوری زندگی میں نے کبھی ان کی زبان مبارک سے کوئی کسی کے خلاف منفی جملہ نہیں سنا, کسی کے خلاف بھی نہیں سنا. ان پہ بھی حملہ ہوا ہے, سمجھتے نہیں ہو. اور ہمارے نبی نے پہرے رکھے ہیں, صحابہ کرام کے پہرے ہوا کرتے تھے, ہم ان سے بھی زیادہ توکل پہ آ گئے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا سادگی سے نہیں, کس سے تعلق ہے, بولو, حماقت سے. اور یہ جو سیلیبریٹی ہوتی ہے نا, اس کو اتنی فکر نہیں ہوتی. یہ انسان کی نیچر ہے, وہ اپنے بارے میں سمجھتا ہے میں نہیں مروں گا اتنے آرام سے, یہ انسان کی نیچر ہے. اس کے متعلقین پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کو فورس کرے کہ تمہارے باپ کو بھی گارڈ رکھنی. میرے جو گارڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں, میں بھی ایسے ہی احمق ہوں. 5-6 سال سے کوششیں ہو رہی تھی مجھے گارڈ دیے جائیں, میں نے کہا نہیں رکھوں گا میں. اور میں اس لیے نہیں رکھ رہا تھا کہ میں نے کہا میں بکری چرانے کے لیے نکلتا ہوں, اب ریوو میں گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں, مفتی صاحب دمبی کو لے کے جا رہے ہیں, تو عجیب سا لگے گا نا. یا تو کشمیر فتح کرنے جا رہے ہوں, پھر پیچھے پیچھے ریوو آ رہی ہوتی, گارڈ ہوتے, اور 2 کلاشن کوفیں میرے ہاتھ میں ہوتی, اور کہاں جا رہے ہیں جی. میرے کام کیا ہے بھائی, میں تو مدرسے میں پڑھاتا ہوں, یہاں بیان کرتا ہوں, اور پھر بکریاں چراتا ہوں. میں اپنی بکری کو لے کے, دمبی ہے میری, کبھی اس کی گھاس خریدنے جا رہا ہوں, کبھی وہ تو لمبے لمبے گارڈ ہوں گے, بولیں گے یار ہمیں کس کام پہ لگا دیا. ابھی میں نے پھر وہ, لیکن جو چاہنے والے بعض لوگ انہوں نے زبردستی لا کے تھوپ دیے, اور اچھا کیا, صحیح کیا, ایسا ہی ہوتا ہے. انہوں نے کہا آپ رکھو نہ رکھو, آپ کے باپ کو بھی چاہے بکری لے کے جاؤ, دمبی. اب ایک گارڈ کے حوالے میں نے دمبی کی ہوئی ہے. بات ہوتا ہے جب فارغ ہوتا ہے تو کیا پالتا ہے وہ, میرا دمبے. پرسوں اس کا موڈ خراب تھا, دمبے کا نہیں گارڈ کا. اب بات چل پڑی ہے تو پوری بات مکمل کر لوں. وہ کھڑا ہوا ہے سن رہا ہے. پرسوں کیا ہوا, صبح سے اس کا میٹر کیا تھا گارڈ کا. جب میں کہیں جاتا ہوں تو پھر تو ساتھ ہوتا ہے نا, ہر وقت تو ساتھ نہیں ہوتا نا. میں ان کا کمرہ بنا ہوا ہے, وہ اپنے آرام سے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں. کہیں بیان کے لیے جانا ہو یا کہیں بھی جانا ہو تو پھر, یا مسجد میں نماز کے لیے آتا ہوں تو ساتھ ہوتے ہیں. پرسوں کیا ہوا ہے کہ وہ ہمارا گارڈ ہے, اس کا صبح میٹر کیا تھا شارٹ. میں نے کہا ایسا نہ ہو یہ میرے اوپر ہی چلا دے بھائی, آج اس کو لگ رہا ہے کوئی بات اس کو بری لگ گئی ہے, اس کو فوراً مناؤ. ٹھیک ہے, سارا دن موڈ آف ہے اس کا. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا. اچھا وہ مجھے بار بار کہتا تھا مفتی صاحب دمبا ٹکر بہت مارتا ہے. دمبا کیا کر رہا ہے, اس کو بیچ دو, یہ واقعی مار رہا ہے وہ, تو یہ بہت مارتا ہے. تو میں نے دوسرے سے پوچھا, میں نے کہا اس کو ہو کیا گیا, اس کا صبح سے موڈ آف ہے. اس نے کہا کہ اس کو دمبے نے بہت زور سے ٹکر ماری, اس کو دمبے نے بہت زور سے ٹکر ماری. میں نے کہا چلو مار دی, اٹھ گیا, تو اب تو موڈ صحیح کر لو نا, اور پھر دمبے پہ غصے ہو, ہم پہ کیوں غصے ہو رہے ہو. تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا, کہہ رہے یار میرے دونوں کان سے سنائی نہیں دے رہا. میں نے کہا ٹکر تو ایک پہ ماری ہوگی نا, تو دوسرے سے کیوں. اس نے کہا میں دیوار کی طرف بیٹھا ہوا تھا, ادھر سے ٹکر ماری ہے, یہ والا اس دیوار پہ جا گیا, اتنی زور سے ماری. خیر اللہ کا شکر ہے اب سنائی دے رہا ہے, وہ صحیح ہو گیا نا, سیٹ اپ صحیح ہو گیا. وہ دمبا تو خیر میں نے بیچ دیا ہے, وہ واقعی بہت وہ ہو گیا ہے. تو زبردستی لوگوں نے رکھوا دیے, چاہنے والوں نے, اچھا کیا. ایسا ہی ہوتا ہے. تو جتنے بھی مشہور علماء ہیں ان کے معتقدین کا فرض بنتا ہے کہ وہ چاہیں یا نہ چاہیں آپ نے زبردستی ان کے اوپر مسلط کرنا ہے. ورنہ اکثر جو مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنی وہ انسان خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے. میں کہہ رہا یار ہمیں کون چھیڑے گا یار, لیکن جب اتنے لوگوں نے اتنوں کو چھیڑ دیا تو ہمیں بھی کوئی چھیڑنے آئے گا تو ٹائم نہیں لگتا. پھر ہم نے خاندانی انتظام کیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا اللہ انہیں جزائے خیر دے. تو اور اپنی بھی سیکیورٹی کا بھرپور انتظام کریں. ہر ایک کے چاہنے والے اتنے نہیں ہوتے, علماء کو تو جو چاہتے ہیں زبردستی کر دیتے ہیں, لیکن آپ لوگ اپنی سیکیورٹی کا بھی انتظام, اس میں توکل ٹھیک نہیں ہے
بعض خواتین پرس میں گولڈ لے کے جا رہی ہوتی ہیں, پھر چھینتے ہیں وہ بسوں کے اندر, پھر روتی پھر رہی ہوتی ہیں. بھائی کیا ضرورت ہے آپ کو اس طرح سے لے کے گھومنے کی. کراچی کے حالات تو سڈنی کے موسم کی طرح ہے. سڈنی ہے نا اس میں آسٹریلیا میں, سڈنی ہے پتہ نہیں میلبرن, ایک دم سردیاں ایک دم گرمیاں, وہ ایسا ہوتا ہے. تو کراچی کے حالات کا بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا کب ٹارگٹ کلنگ شروع ہو جائے. پرسوں یہاں بندہ مار دیا سامنے, پرسوں مزدہ کے اندر بیٹھے بیٹھے بندے کو کوئی گولی مار کے چلا گیا, تو وہیں بیچارے کا انا للہ ہو گیا. اب وہ ہم نے کیمروں سے تصویریں نکال لی ہیں, قاتل کا پتہ چل گیا الحمدللہ. اسی کے اپنا گھر کا رشتہ دار تھا جو سب سے زیادہ میت میں رو رہا تھا. میں اکثر کہتا ہوں جو بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے سب سے پہلے پکڑو نہیں اس کو, خام خواہ میں بعض دفعہ دل واقعی اس کو رونا آ رہا ہوتا ہے, لیکن بہت دفعہ دیکھا ہے کہ جو سب سے زیادہ روتا ہے عموماً اسی نے مارا ہوتا ہے. مجھے تو اکثر اتنے واقعات دیکھ لیے ہیں. تو جو سب سے زیادہ غمزدہ ہو رہا تھا نا, ہائے ہائے اسی وہی نکلا ہے. ہمارے یہاں چاروں طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں, تو یہاں کچھ کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیا کریں, ٹھیک ہے نا. مسجد میں بھی لگے ہوئے ہیں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا یجید اللہ غفور الرحیم. اچھا اس پہ بھی لوگ وہ کرتے ہیں, ہمارے حضرت تو رکشے میں جا رہے ہیں. ہمارے بھائی اگر پیسے نہیں ہیں تو رکشے میں بھی مت جاؤ, پیدل جایا کرو گدھے پہ بیٹھ کے. اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو اچھی گاڑی میں جاؤ, اور پیسہ ہونا اسلام میں کوئی بری چیز نہیں ہے. حضرت عثمان کے پاس پیسہ تھا, حضرت ابو بکر کے پاس پیسہ تھا, مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے پاس پیسہ تھا, حضرت حسن کے پاس اتنا پیسہ تھا, نبی کے نواسے, اتنی دولت تھی کہ ایک باندی کو آپ نے طلاق دی ہے تو 100 باندیاں, ایک بیوی کو طلاق دی ہے تو 100 باندیاں اس کو ہبہ کی ہیں. اتنی دولت تھی. باغ پورے صدقہ کر دیا کرتے تھے ایک ایک وقت پہ, تو اتنے باغ تھے تو صدقہ ہوتا تھا نا. حضرت عثمان جہاد میں کئی گھوڑے دے دیا کرتے تھے, تو اتنے تھے تو دیتے تھے نا, اتنا بڑا بزنس تھا. اس پہ بھی لوگ ہیں کہ علماء بزنس کلاس میں کیوں سفر کر رہے ہیں. بھائی اگر زکوٰۃ کے یا چندوں کے پیسے سے کر رہے ہیں تو پھر رکشے میں بھی حرام ہے. اگر اپنے پیسوں سے کر رہے ہیں اور اللہ نے اتنا دیا تو پھر بزنس میں سفر اگر نہیں کر رہے تو برا ہے. جب اللہ نے دیا تو اکانومی میں کیوں جا رہے ہو بھائی, بزنس میں کیوں نہیں جا رہے آپ. تو یہ سب چیزیں کرائٹیریا نہیں ہیں. اصل کرائٹیریا آخرت کا اعمال ہیں. اعمال کو فوکس کرو, پھر بنگلے میں بھی جنت ملے گی اور جھونپڑی میں بھی جنت ملے گی. اعمال صحیح نہیں ہے تو جھونپڑی میں بھی جہنم میں جاؤ گے. اللہ آپ کی غربت دے کے بخشے گا نہیں آپ کو. مثال کے طور پر آپ نماز نہیں پڑھتے, زکوٰۃ نہیں دیتے, غربت میں زندگی گزری, تو اللہ کہ ہائے بیچارہ پہلے اتنا غریب ہے, اس کو میں کیسے جہنم میں ڈالوں. ایسا کوئی بھی ہمارے علم میں نہیں ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے, حدیث کا مفہوم ہے بعض لوگ دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں. یہ وہ غریب ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں تھا مگر نیتیں تھیں کہ کاش پیسہ ہو تو ہم بھی مزے اڑاتے. آپ نے فرمایا یہ اور عیاشی کرنے والا مالدار دونوں جرم میں کیا ہیں, برابر. یہ حسرتیں لے کے جائے گا قبر میں, دنیا میں بھی کچھ نہیں ملا اور مرے گا مرتا ہی جہنم میں. اس لیے کہ تیری ارادے تو تیرے بھی وہی تھے. تو اعمال کو فوکس کرو, ان چیزوں میں مت جاؤ کہ کون رکشے میں سفر کر رہا ہے, کون چینچی میں سفر کر رہا ہے, کون لینڈ کروزر میں بیٹھا ہے اور کون گدھے پہ بیٹھ کے. اگر سادگی پہ آنا ہے تو پھر گدھا ہے, پھر بائک بھی سادگی کی علامت نہیں ہے. پھر کس پہ جاؤ, گدھے پہ جاؤ. اصل سادگی جب پتہ چلے گی. ہمارے حضرت ایک دعوت میں بیٹھے ہوئے تھے تو بڑی پرتکلف دعوت تھی, مرغ و مسلم. تو ایک جعلی پیر بھی بیٹھا ہوا تھا وہاں. اب پیروں کی عادت ہوتی ہے شو مارنے کی نا, یہ بتانے کی کہ سادگی. اس پیر نے کیا کیا, اس نے بولا ہو استغفر اللہ, یہ اسراف نہیں ہے, مرغے اور بریانیاں کیا کیا پکا لیا, توبہ. ہمارے نبی کو تو جو کی روٹی بھی نہیں ملتی تھی. تو حضرت نے کہا یہ میرے لیے بنایا, آپ کے لیے جو کی روٹی آئے گی تھوڑی دیر میں. ہمارے حضرت اسٹریٹ فارورڈ تھے, سیدھا. انہوں نے فرمایا یہ کس کے لیے ہے, آپ کے لیے بھی جو کی روٹی ہم. اس نے کہا کیا مطلب بھائی, وہ مرغا اپنے آگے کیا. فرمایا یا تو باتیں نہیں کرو یا بیٹھ کے آرام سے کھاؤ. تو خام خواہ کی بلا وجہ کی. یہ تو ہمارے نبی کی طبیعت تھی, مزاج تھا. صحابہ کو تھوڑی منع کیا آپ نے اچھا کھانے سے. تو جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. قرآن کیا کہتا ہے, جو گناہ کرے گا اور توبہ کرے گا یجید اللہ غفور الرحیم. اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ اس کو معاف کروں گا. اللہ فرماتے ہیں جیسے کوئی بندہ دعوت پر آئے تو آپ کہو بھائی تم پاؤ گے کہ میں چھوٹا موٹا سیٹ نہیں ہوں. ہاں میں اس پہ واقعہ سنا رہا تھا کہ حضرت مولانا طارق مل صاحب ایک دفعہ کویت کے شہزادوں نے ان کی دعوت کی. تو اب وہ کیا تصور دماغ میں لے کے گئے ہوں گے. فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا, اونٹ کے بچے صحیح پورے روسٹ. نہیں آئی سمجھ میں. آپ کو پتہ ہے اونٹ کا بچہ کسے کہتے ہیں,
اونٹنی کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ ذبح کر کے کھال اتار کے کنووں میں پورے روسٹ چاول بھر کے دسترخوان پہ رکھے. بکرے روسٹ تو سنے ہوں گے, اونٹ روسٹ نہیں سنے ہوں گے. اب جو شہزادے ہیں ان کے لیے یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے, ان کی یہ بریانی ہے, ٹھیک ہے نا, ان کی یہ کیا ہے. اب ان سے اگر مولانا طارق جبیل صاحب پوچھیں شہزادوں سے جی آپ کی دعوت ہے کیا کیا ملے گا, تو ان کو غصہ آئے گا نا, نہیں آ رہی سمجھ میں یار. او بھائی ان کو غصہ آئے گا نا کہ یار ہم کویت کے شہزادے ہیں, ہماری کرنسی دیکھو, اور ہم یہاں کا تو غریب آدمی اتنا پرتکلف کھانا کھاتا ہے, اور تم شہزادوں سے پوچھ رہے ہو کھانے میں, آپ کو غم ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں بریانی ملے گی کہ نہیں ملے گی, پتہ نہیں روٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو اگر وہ ان سے پوچھتے تو وہ جواب میں یہ تھوڑی کہتے کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے, وہ کہتے بھائی آ جاؤ پتہ چلے گا شہزادوں نے دعوت کی ہے. آ جاؤ گے تو پتہ کیا چلے گا, پتہ چل جائے گا کہ شہزادہ بھی کوئی نائجیریا کا نہیں, کہاں کا, کویت کا, عرب شہزادہ ہے, اس کی دعوت ہے, آپ آئیں. اور ان کو پتہ چل گیا, انہوں نے بیان میں بھی بتا دیا. تو اللہ کا انداز یہی ہے, فرمایا تم سے کتنا بڑا جرم ہو جائے, کتنا بڑا جرم, یہاں تک کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء, تم نے گناہ کرتے 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 زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا, اتنے گناہ ہو گئے. ثم استغفرونی, پھر ایک دن تمہیں خیال آیا یار یہ غلط ہوا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, رب کو منانا چاہیے, بالآخر اس کا انجام برا ہے, گناہ کی سزا ملتی ہے. تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے معافی, کسی اور کے در پہ نہیں گئے, کسی کی پرواہ بھی نہ کرو کون کیا کہہ رہا ہے, اللہ سے معافی مانگی. تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں, قرآن کے الفاظ بھی عجیب ہے جو میں نے بتائے. قرآن کے الفاظ کے اللہ فرماتے ہیں معاف کرنا تو یہ تو ہلکی بات ہے نا, معاف کروں گا تو مطلب یہ کہ یہ بریانی ملے گی, کوفتے ملیں گے, سالن, یہ تو ہم نے بتا دیا نا. اللہ فرماتے ہیں توبہ کر کے دیکھ تو اللہ کو غفور اور رحیم پائے, غافر نہیں راحم نہیں, غفور مبالغہ ہے. تو اللہ کو محسوس کرے گا کہ تیرا رب چھوٹا موٹا معاف کرنے والا نہیں ہے, رحیم کا مطلب بہت رحم کرنے والا ہے. اور اللہ یہ تجھے دکھائے گا کا مطلب کیا ہے, تیرے دل میں سکون پیدا ہو جائے گا کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا. یہ توبہ کا پہلا انعام ملتا ہے دنیا میں, معاف بھی کرے گا اور اطمینان بھی دلا دے گا کہ معاف کر دیا. تعلق, وہ اطمینان کی علامت کیا ہے, اللہ سے جو تعلق ٹوٹا ہوا تھا وہ آپ کو جڑا ہوا محسوس ہوگا. گناہ کی وجہ سے جو دل میں کالک آ گئی تھی وہ کالک آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی. یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ بعض لوگ گناہ کر کے ایسی توبہ کرتے ہیں کہ گناہ سے پہلے جو اللہ کا ان سے تعلق تھا نا, گناہ کے بعد جب توبہ کی تو اس سے زیادہ اچھا تعلق پیدا ہو جاتا ہے ان کا, پہلے سے بھی زیادہ اچھا اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. یہ تو قرآن میں, حدیث میں کیا آتا ہے کہ اگر زمین اور آسمان کے خلا کو تم نے گناہ کر کر کے پر کر دیا, ثم استغفرونی, پھر مجھ سے مغفرت طلب کرو, لغفرت, معاف کروں گا. اتنا کافی تھا نا یہ جملہ, یار نہیں آ رہی سمجھ میں. دیکھو اللہ یہ کہہ دیتے کہ زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیا, مجھے ناراض کیا ہے نا, پبلک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. عیسائیوں میں پادریوں کے پاس جا کے معاف کرواتے ہیں, اتنے پیسے لے لو معاف کر دو. اللہ کہتے ہیں پادری کا کیا بگاڑا ہے تم نے, ناراض مجھے کیا ہے, نماز چھوڑی ہے مجھے ناراض کیا, زنا کیا مجھے ناراض کیا, انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھی مجھے ناراض کیا, یہ جو ہو رہے ہیں گناہ آج کل, کچھ بھی کیا مجھے ناراض کیا نا, تو آؤ میرے سامنے گڑ گڑاؤ. تو اللہ کیا کہتے ہیں, زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیا, پھر مجھ سے معافی مانگو گے معاف کروں گا. کافی ہے نا, بس کر دیا معاف. آگے اللہ ایک اور جملہ بناتے ہیں, لا ابالی, کسی کی پرواہ. بولو, اردو میں لفظ سماعت ہو کہتے ہیں بڑا لا ابالی قسم کا آدمی ہے, سنا یہ لفظ, ہاں بولنے میں کچھ ٹیکس لگتا ہے. لا ابالی کہتے ہیں نا, یہ عربی کے لفظ سے آیا لا ابالی. لا کا مطلب نہیں, ابالی کا مطلب پرواہ نہیں کرتا میں کسی کی, جیسے جو آدمی کسی کی پرواہ نہیں کریں گے بڑا لا ابالی سا آدمی ہے. تو اللہ کیا کہتے ہیں, لا ابالی, معاف کروں گا کسی کی پرواہ نہیں. کیا مطلب, یہ جملہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ جملہ اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ بہت سے نیک لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے, اے اللہ اتنے سارے گناہ سیکنڈوں میں معاف, یہ بات ہماری کھوپڑی میں, بولو نہیں, کچھ تو تھوڑی سی ہوتی.
جیسے ایک بیٹا نافرمان ہو 20 سال باپ کو ستاتا رہے, اب باپ کو زندگی بھر ستایا اس نے, باپ نے کہا ایسی کی تیسی ہے, ابھی دیکھتا ہوں میں جائیداد سے آگ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا. باپ بوڑھا ہو گیا, مرنے لگا ہے بھائی, اب جائیداد کی تقسیم کا وقت آ رہا ہے, اور اب یہ گیا, اس کو پتہ ہے کہ اب تو سارا معاملہ خراب, زندگی بھر ستاتا رہا. آخر میں آ کے ابا سے کہتے ہیں ابا آئی ایم ویری ویری سوری. ابا کہتے ہیں چل جا معاف کیا. دوسرے بیٹوں کو آئے گا نا غصہ, ہے بھائی ابا یہ کیا, یہ تو آپ کے رحم دل ہونے سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں بھائی, ابھی آپ کے جانے کا وقت ہے اور یہ آ کے سوری کر کے چلا گیا. تو ابا اگر ابا ہوں گے تو آپ دوسرے بچوں کو کیا بولیں گے, باپ تم ہو یا میں ہوں؟ کیا خیال ہے, باپ تم ہو یا ٹھیک ہے تمہارا مشورہ ہے میں نے سوچ لیا. باپ بہرحال کون ہے, میں, میری مرضی, میری جائیداد ہے, میری میراث ہے, میں کسی کو بھی نہ دوں, میں صدقہ کر دوں, جاؤ. لیکن انسان کا اتنا ظرف ہوتا نہیں ہے. اب اللہ پر تو موت واقع نہیں ہوگی, لیکن انسان پر تو موت واقع ہوتی ہے, اور موت کے بعد رحمت کے چانسز ختم, توبہ کے دروازے بند. ساری زندگی گناہ کرتا کرتا اب موت سے پہلے اللہ سے کیا کہہ دیتا ہے, آئی ایم سوری, معاف کر دے. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں معاف کر کے, آگے پہلے ہی بتا دیا کہ کسی کو اعتراض کرنے کا حق, اللہ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ آئیں گے, یا اللہ یہ کیا ہے بھائی, یہ کیا اتنے سارے گناہ ہو رہے ہیں اور اس نے معافی اور 1 سیکنڈ میں معاف, یہ تو تیری حکمت کے خلاف ہے, یہ تو مصلحت کے خلاف ہے, یہ تو یوں ہے, یہ تو ناانصافی ہے. اللہ کہتے ہیں بولنے دو, مجھے پرواہ, بولو نا, نہیں ہے. تم نے تھوڑی جہنم بنائی ہے, میں نے بنائی ہے. نافرمانی اس نے میری کی, معاف کرنے کی طاقت مجھے ہے, تو میں جس کو چاہوں معاف کروں. تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے, تم اپنی بات کرو مجھ سے, کہ تمہیں کسی جرم کے بغیر میں سزا تھوڑی دے رہا ہوں. یہ جو الفاظ ہیں نا, لا ابالی, یہ بڑے زبردست الفاظ ہیں. مجھے اس پر اکثر ایک چٹکلا یاد آتا ہے, وہ میں ہر بیان میں جب بھی اس حدیث کی تفسیر کرتا ہوں وہ سناتا ہوں, کہ اس کی مثال کیسے ہے. اس کی مثال ایسے ہے, یہ جن لوگ پہلے سے بیان سن رہے ہیں انہیں یہ واقعہ سنا ہوا ہے, نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں نا. پرانے والے اصل میں اعتراض کرتے ہیں, یار وہ گھسے پٹے قصے بار بار سنا کے نا تھک گئے ہم. تو بھائی آپ کے لیے گھسے پٹے, نئے لوگوں کے لیے کوئی مارکیٹ میں نیا آئے گا تو بتائیں گے ہم, اب آ ہی نہیں رہا. تو وہ ایک اونٹ, ایک بیل اور ایک دمبا, یہ بس واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں, کچھ چند سوالات کے جواب دینے. اونٹ, بیل اور دمبا یہ کہیں جنگل میں سفر کے لیے نکلے, کھانا ختم, ایک گٹھری نظر آئی گھاس کی. اب تینوں میں پھڈا ہو گیا, اونٹ کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا, بیل کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا, دمبا کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا. اونٹ نے کہا دیکھو میں تمہارا بزرگ ہوں, ہم تینوں ایک معیار بنا لیتے ہیں, جو اس معیار پہ پورا اترے گا وہ کھانا وہ کھائے گا. یہ پیشکش کس نے کی, اونٹ نے. اس نے کہا میں قبیلے کا بڑا ہوں, دیکھو تو اب میں جو سجیشن دوں گا اس پر عمل کرو. تو ہم تینوں میں سے جو اپنا سب سے پرانا ہونا ثابت کر دے گا کہ جو دنیا میں سب سے پہلے آیا ہے, وہ اس گٹھری کا مستحق ہے. اونٹ کا خیال تھا میں ہی ہوں, بزرگ ہے. لوگوں نے کہا چلو جی بزرگوں کا احترام اسلام میں ٹھیک ہے واجب ہے. دمبے نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں اپنا ثابت کرتا ہوں, میں بہت پرانا ہوں. انہوں نے کہا کتنا پرانا؟ انہوں نے کہا دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے بچہ ذبح کیا, نہیں ہوا تو دمبا آ گیا. یہ روایت صحیح نہیں ہے لیکن چلو فرض کر لیتے ہیں, دمبا آ گیا. اس کا مطلب میں 4000 سال سے ہوں, ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی میں تھا. اونٹ چکرا گیا, اس نے بولا یہ تو پہلی گیند پہ ہی آؤٹ ہو رہا ہوں میں. تو بیل نے بولا کہ آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے تھے زمینداری کے لیے ٹریکٹر ایجاد نہیں ہوئے تھے, تو کچھ تو اگایا ہوگا نا, تو کھیتی باڑی کس سے کی تھی انہوں نے؟ بیل سے. اس کا مطلب میں کب سے ہوں. دمبا تو آؤٹ ہو گیا نا. اونٹ پریشان کہ کم وقت, اس سے پہلے تو تاریخ لکھی نہیں گئی ہے, اس سے پہلے تو تاریخ لکھی, اور سجیشن بھی میری تھی. اونٹ ٹینشن میں آیا, اس نے کیا کیا, وہ گھاس کی گٹھری اٹھا کے اپنے کوہان پہ رکھی. تو دمبے نے بولا بھائی میں تو بہت پرانا ہوں. اس نے بولا مانتا ہوں, میں نے کب کہا, آپ بہت پرانے ہیں, میں آپ کے بعد آیا ہوں. بیل نے کہا میں تو اس سے بھی پرانا ہوں. اس نے کہا میں نے بولا کہ آپ پرانے نہیں ہیں.
تو بھائی یہ پھر ہمیں دو. اس نے کہا دم میں تو لے لو. اس نے کہا ہمت ہے تو اٹھا لو. اونٹ کے خوان سے کون اٹھائے گا؟ چلو دفعہ یہاں سے, تمہاری ایسی کی تیسی. سجیشن بھی خود ہی دی, بولا جس میں دم ہے لے لے بھائی. چلو اس کو کہتے ہیں لا ابالی. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اللہ ایسا نہیں کرتا کہ وہ اپنی تجویز کے خلاف چلے. یہ تو میں نے صرف ایک واقعہ سمجھانے کے لیے کہ بھائی اللہ کے سامنے کون لڑ سکتا ہے, اللہ کے سامنے کون دلائل دے سکتا ہے کہ اے اللہ وہ اتنے سارے گناہ کیے تو 2 منٹ میں معاف کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں جو جس نے دلائل کے انبار لگانے ہیں نا, پہلے لگا کے رکھے, کتابوں میں لکھے, پورے پورے رسالے لکھ دے. میری نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ خدا میں ہوں تم نہیں ہو. نافرمانی میری کی ہے, تمہاری تھوڑی. تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. جس کو چاہوں گا معاف کروں گا, جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا. یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے تاکہ جب کوئی گناہ کرے تو گڑ گڑائے کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے سوا معاف کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. معافی کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں, سزا کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں. تو میں اس لیے کرا رہا ہوں کہ مخلوق کو زیادہ لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں ہم سے گناہ ہو گیا, فلاں نے کہا یوں ہے یوں ہے. میں کہتا ہوں بھائی تو بولے تو کون ہوتا ہے؟ تو میرا باپ ہے, تو میرا ماموں ہے, تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ میں جانوں اللہ جانے, تیرا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اور یہ بات سے بات چل پڑی ہے. شادی کے بعد عورتوں میں یہ بہت بڑا مرض ہے, اپنے پرانے قصے, پرانی غلطیاں میاؤں کے سامنے ظاہر کر دیتی ہیں ان کو اعتماد میں لینے کے لیے. جتنے اللہ نہ کرے, بعض خواتین کے ساتھ ہمیشہ نہیں ہوتا. ستار بھائی وسیم, بھائی ستار کو چھوڑو یار, نیک آدمی ہے. کوئی بھی چکر ان کے چلے ہوتے ہیں تو وہ اپنے شوہر کو اعتماد میں لینے کے لیے کہ میں آپ سے دیکھیے آج میں آپ سے اپنے دل کی کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں. دل کی کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی. کیا شیئر کرنا چاہتی ہیں جی؟ دیکھیے اب ہم دونوں ایک دوسرے کے شریک حیات ہیں, میں نہیں چاہتی کچھ آپ سے چھپا رہے. آپ سے پہلے میری ایک جگہ اور بھی شادی ہو چکی ہے, چھپ کے ہوا تھا نکاح, یہ ہو رہا ہے, پھر وہاں بھی ہوئی تھی, یہ بھی ہوا, پھر اس سے چکر چلا, لیکن میں نے توبہ کر لی تھی. اور تم اس کو کیوں بتا رہی ہو؟ تم تو چھوڑو, وہ انسان ہے بھائی, وہ اس کے دل میں بدگمانی ایک بال آ گیا, قیامت تک وہ بال نہیں نکلے گا. چھوڑو تمہارا ماضی کیا گزرا, اس کو بولو بھائی میں بہت نیک گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں, بہت نیک ہوں, اسی طرح قبول ہو, ٹھیک ہے. نہیں تو میاں تفتیش کر رہے ہوتے ہیں گھس گھس کے, موبائل میں تفتیش کر رہے ہوتے ہیں گھس گھس کے. تو یہ کس نے اجازت دی آپ کو تفتیش کرنے کی بھائی؟ اسی طرح عورت شوہر سے بھی نہ پوچھے, پرانے, وہ بھی مکھنچو بیٹھ کے اپنے پرانے قصے سنا رہا ہوتا ہے, اس کو بھی اعتماد کیا ہو جاتا ہے. جو اللہ نے جس گناہ پہ پردہ ڈالا, آپ خود اگر اس کو ظاہر کر رہے ہو تو آپ سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی بھی نہیں. ایک عورت نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر کو مجھ پہ شک ہوا, اس نے ماضی شادی سے پہلے, دیکھو شادی کے بعد کی بات ہے, شادی سے پہلے کیا ہوتا رہا چھوڑو اس کو, ٹٹولا بالآخر میں نے اگل دیا جی میرا کسی سے غلط تعلق تھا, میں نے توبہ کر لی. کہہ رہے جب بھی پھڈا ہوتا ہے کہتے تم ہو تو وہی نا. میں نے کہا غلطی آپ کی ہے, کیوں بتا رہی ہو بھائی؟ وہ 100 دفعہ بھی پوچھ رہے ہیں آپ کیوں بتا رہے ہو, کیوں بتا رہے ہو آپ اس کو؟ تو ہمارا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں, جرم اللہ کا, تو توبہ بھی کس سے؟ اللہ کی. اور ایک اور بات سے بات نکلتی ہے, بعض خواتین کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کنواری نہیں رہتی. بعض دفعہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ, یا بعض دفعہ کوئی برائی ہو چکی ہوتی ہے جس سے وہ توبہ کر چکی ہوتی ہیں, وہ شادی کرتے ہوئے ڈر رہی ہوتی ہیں. تو وہ ڈر رہی ہوتی ہیں کہ شوہر کو پتہ چلے گا, وہ کہے گا یہ تو کنواری نہیں ہے. تو وہ جب میں فون اٹھاتا تھا نا اس طرح کے مشورے بھی کہ ہم کیا شوہر کو بتا دیں, تو یہ حماقت نہیں کرنا بھائی. یہ تو کسی بھی طرح سے زائل ہو سکتا ہے, کسی بیماری سے بھی ہو سکتا ہے پردہ زائل, اور بھی 10 بعضوں کے پیدائشی نہیں ہوتا. تو ایسے موقع پہ جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. نہیں آ رہی بات؟ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ شوہر سے بولو نا, جھوٹ بول دے. وہ یہ نہ بتائے کہ میں نے بدکاری کی ہے پھر توبہ کر لی ہے, یہ اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بول دے بھائی یہ پیدائشی نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے. لیکن کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ اس کمبخت کو یہ تفتیش کی اجازت نہیں ہے کہ وہ پوچھے آپ سے. جو ماضی کے قصے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ختم, وہ پرانے ہیں. تو جو ٹوہ میں لگتا ہے نا, ٹوہ میں گھستا ہے ایک دوسرے کی ٹوہ میں, اللہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ رسوا کرتے ہیں. تو گناہ ہو جائے کس سے تعلق؟ اللہ سے. ہم عیسائی تھوڑی ہیں کہ پادریوں سے جا کے یا پنڈتوں سے جا کے اپنے گناہ شیئر کر رہے ہوں.
مجھے بھی لوگ آ کے بتاتے ہیں, میں کہتا ہوں یار مجھے نہیں بتاؤ کیا ہوا ہے, میں بھی انسان ہوں. ہاں ایک صورت میں آپ بتائیں, جیسے کوئی مریض ڈاکٹر کو اپنی بیماری بتا رہا ہوتا ہے علاج کے لیے, تو کسی بزرگ سے, کسی عالم سے آپ کا تعلق ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے میں مشورہ لے سکتا ہوں, اور مشورہ اس وقت تک نہیں لے سکتا جب تک میں اس کو اپنا پورا مرض بتاؤں نہیں, کہ میرے اندر کیا گناہ ہے جو میں چھوڑنا چاہتا ہوں مگر مجھ سے چھوٹتا نہیں. ایسی صورت میں پھر مجبوری ہے بتانے کی, تاکہ وہ اس کا کوئی علاج بتائے آپ. تو اس کا خیال کرنا چاہیے. یہ اللہ کا دین کتنا زبردست ہے, اللہ نے ہمیں بتا دیا گناہ سے بچنا کیسے, ہو جائے تو کرنا کیا ہے. تو ہمارا رب ہے غفور الرحیم, جب توبہ کرو گے اللہ کہتے ہیں میں بتا دوں گا کہ میں, لوگ معاف نہیں کرتے مگر میں معاف کر دیتا ہوں. اچھا بھائی, اسلام میں فادر ڈے کی اہمیت, کوئی اہمیت نہیں ہے اسلام میں. ابا کی بہت اہمیت ہے, ابا کے دن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ابا کا جو ڈے ہے یہ وہ لوگ مناتے ہیں جن کی نظر میں ابا کی ویلیو نہیں ہوتی. اور آپ دیکھ رہے ہیں ابھی کچھ وقت تک فادر ڈے منایا جائے گا جب تک فادروں کا تھوڑا بہت معلومات ہیں. جو جس بے حیائی کی طرف وہ معاشرہ جا رہا ہے, کچھ دنوں کے بعد گمشدہ فادر کی تلاش کا ڈے, سمجھ رہے ہو, یہ ڈے منایا جائے گا فادر تلاش ڈے. بچے کہیں گے ہمارا فادر ہمیں چاہیے, ایک دن ہم اس کے لیے خاص کریں گے کہ ہمیں کیا چاہیے, پتہ چلے کہ ہے کون وہ. تو یہ ڈے وہ گورے مناتے ہیں, مدر ڈے, فادر ڈے. گورے مدر ڈے پر اپنی اماں کو کیک ویک بھیج دیتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک گورا مجھے کہہ رہا تھا کہ میں چاکلیٹ خریدی تھی, میں مدر ڈے پہ اپنی والدہ کو دوں گا. میں نے کہا یار وہ مدر ڈے پہ نہیں, سوری, کرسمس پہ اپنی والدہ کو دوں گا. میں نے کہا یار ہم تو عید پہ اپنی اماں سے چاکلیٹیں لے کے کھاتے ہیں. نہیں آ رہی بات, عید پہ ہم تو اپنی والدہ سے لے کے کھاتے ہیں. شیر پکتی ہے نا گھر میں, عید کے دن گھروں میں شیر ہماری والدہ بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں. اب وہ شیر ملتی نہیں کہیں. اب آج کل کی جو نئی جنریشن ہے ان کو وہ چیزیں پکانی نہیں آتی جو پرانے لوگ پکاتے تھے. ہماری والدہ کھنڈیاں پکاتی تھیں, کڑھی ایسی خاندانی قسم کی کڑھی پتہ ڈال کے, اور منگوچیاں, کوفتے, اور اللہ آپ کا بھلا کرے, اور بہت ساری چیزیں تھیں, نام ہی پرانا قصہ ہو گیا نا, نام بھول گئے. آج کل مارکیٹ میں یہ چیزیں کیا چل رہی ہیں, محنت ہوتی ہے نا ان چیزوں پہ. تو خیر, ہم تو بھائی عید کے دن ماؤں سے کیا کرتے ہیں, عیدیاں لیتے ہیں. ابھی بھی عید کے دن ہمارے اپنے بچوں پہ عیدی کا اچھا خاصا خرچہ ہوتا ہے. بچے تھوڑی ہمیں لا کے کھلا رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں باپ ہے, ماں کیا ہے, ماں ہے. تو آپ یہ ڈے وے منا کے ان دنوں کو خاص نہ کرو. ہمارا روزانہ فادر ڈے ہوتا ہے, روزانہ مدر ڈے ہوتا ہے. سمجھتے نہیں ہو بات کو, میرا خیال ہے. روز فادر ڈے, روز ابا کو فون کر کے خیریت پوچھنی ہے, کوئی مسئلہ ہو تو ابا بتائیں آپ, اور والدہ سے روزانہ خیریت پوچھنی ہے. دنیا سے جا چکے ہیں تو روزانہ ان کے لیے دعا کرنی ہے, صدقات. اور گفٹ کا سلسلہ تو ہمارا مرنے کے بعد تک چلتا رہتا ہے, صدقات و خیرات کرتے ہیں ان کے لیے. ابھی ایک کلپ آیا بڑا زبردست, اس میں کسی نے کہا کہ دیکھو یہاں میں نے کسی گوری سے پوچھا, اس کے 5 بچے. میں نے پوچھا یہ پہلا بچہ کس کا ہے, اس نے کہا یہ اس کا ہے. اچھا وہ بندہ جو بنا رہے وہ کہ مولانا نہیں ہے. پھر کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ دوسرا والا کس کا, یہ اس کا ہے. بھیا نا اسٹائل تو ہمارا اپنا ہوگا نا, تو مطلب اس کا یہی تھا. میں نے پوچھا یہ تیسرا کس کا, تیسرا یہ اس کا ہے. ابے ایک کے 3 نہیں ہے, چوتھا کس کا, یہ اس کا. 5واں اس کو یاد ہی نہیں آ رہا تھا, کافی دیر کے او یاد آیا 5واں اس کا ہے. تو اس بندے نے کہا کہ اپنے کلچر کی قدر کرو, اپنے کلچر کی. تو ان سے ملاقات ہو جائے نا جس نے کلپ بنایا, میں اس سے کہوں گا کلچر نہیں, اپنے مذہب کی قدر کرو. یہ چیز ہمیں کلچر نے نہیں سکھائی ہے, ہمیں مذہب چھوڑ دیا تو یہ کلچر 2 منٹ میں ویسا ہو جائے گا, ان سے بھی آگے نکل جائیں گے ہم. یہ مذہب کی قدر کرو, مذہب کی اہمیت ہے. مذہب نہیں ہوگا تو یہ سب چیز, انڈیا کا کلچر بھی ہندوؤں میں یہی ہو رہا ہے فیوچر میں, ان کے یہاں بھی وہی بے حیائی آہستہ آہستہ پھیلتی جا رہی ہے. تو مذہب ہے جو روکتا ہے, کلچر نہیں روکتا. نہیں ہو بات کو تو یہی ہو جائے گا, وہ سوچتے رہیں گے. پھر ایک دن بچے سوچیں گے, بچے آپ کے ابا کون سے ہیں, بچہ کیا کہے گا, ابے چھوڑو ایک ان باتوں میں کیا رکھا ہے. آخر میں آ کے کیا کہے گا, ابے چھوڑ کوئی اور بات کر. کیا کہ جب فادر ڈے آنے والا ہوگا اس سے ایک دن پہلے تحقیق کر لیں گے, ایسا نہ غلط آدمی کو گفٹ چلا جائے ہمارا.
چاکلیٹ خرید کے رکھی ہوئی ہے, اس انسان کو کھلا دیں. سمجھتے ہو؟ میں نے پشاور میں بیان کیا تھا نا, میں نے ان سے ایک بات کہی پشاور والوں سے, میں نے کہا دیکھو انسان میں گدھے میں کیا فرق ہوتا ہے. انسان کا جب تعارف ہوتا ہے یہ میرا ماموں ہے, یہ اس کا چاچو ہے, یہ اس کا خالہ ہے, یہ اس کی پھپھی ہے, یہ اس کا. گدھے کا تعارف کیا ہوتا ہے؟ ایک اور گدھا ساتھ میں, یہ اس کا ماموں ہے بولو گے, یہ اس کی خالہ ہے بولو گے, بس یہ گدھا ہے. ٹوٹل یہی ہے, کوئی آگے پیچھے. کیوں؟ گدھے کا اللیگل باپ ہوتا ہے, لیگل باپ نہیں ہوتا. تو باپ تو گدھے کا بھی ہوتا ہے, اور گدھے کے باپ کو اگر آپ بول دو تو گدھے کا باپ ہے, اس کو غصہ آئے گا, بولے کہ ایک تو گدھا بول رہا ہے اوپر سے گدھے کا باپ بول رہے ہیں مجھے, وہ ڈبل غصہ کرے گا. اللیگل ہوتا ہے, اس لیے کوئی رشتے نہیں ہوتے. بغیر باپ کے تو کوئی نہیں پیدا ہوتا سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. تو باپ کی دو قسمیں ہوتی ہیں, اللیگل اور لیگل. نکاح سے لیگل باپ بنتے ہیں اور پھر رشتے وجود میں آتے ہیں. بغیر نکاح کے اللیگل باپ ہوتے ہیں جس سے رشتے وجود میں نہیں آتے. تو اس لیے اپنے اس مذہب کی قدر کریں, کلچر نہیں, مذہب کی. اسی مذہب نے آپ کے اس کلچر کو قائم رکھا ہوا ہے. اچھا بھائی, ہمارے دوست کا سوال ہے کہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے یار, کیا طلاق یافتہ کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح پالیں؟ ابے بھائی یہ بہت اہم سوال ہے, اس کو سمجھ لیں یار. میں لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں طلاق یافتہ بیوہ عورت سے شادی کریں, اس کے بچوں کو بھی پالیں. ایک چیز خوب اچھی طرح سمجھ لیں, کچھ چیزیں معاشرے میں جب رائج ہوتی ہیں نا تو اس کے سائڈ افیکٹ بھی بہت ہوتے ہیں. تو جو جس فیلڈ کا ماہر ہے نا اس سے اس کے مشورے لے لینے چاہیے. میں جب اس کا قائل تھا نا 2004 میں نے تحریک شروع کی, 2-3 شادیوں کی. اس وقت بھی میں 2 چیزوں کا لوگوں کو تلقین کرتا تھا. نمبر 1, یہ عورت کا کام نہیں ہے کہ اپنے شوہر کی دوسری شادی کرائے. سمجھ رہے ہو؟ عورت کی محبت کا تقاضا ہے کہ وہ کہے کہ نہیں کرو. یہ اس کی محبت کا کیا ہے؟ تقاضا ہے. وہ کیوں؟ وہ اس کا تھوڑی فائدہ ہو رہا ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں عورتوں کو سمجھائیں کہ ہماری دوسرے. کیوں سمجھائیں بھائی ہم عورتوں کو؟ یہ ایسے قربانی کے بکرے سے آپ کہیں گے لیٹو ذبح ہونے کے لیے, وہ کہے گا بھائی تجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھے لیٹا, مجھے تھوڑی حکم دیا ہے, میں تو جہاں موقع ملے گا بھاگوں گا میں. تو یہ الٹے کام نہیں ہم سے کرواؤ آپ, صحیح ہے نا؟ عورت کیوں؟ اس کو تو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ تو آپ کا ہے, آپ سمجھتے ہو دم ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو آرام سے بیٹھو. دوسری بعض لوگ مجھے کہتے ہیں سسر سے کہیں کہ وہ اپنے داماد کو کہے کہ دوسری شادی کرو, پھر معاشرے میں یہ چیز پھیلے گی. سسر کبھی اپنی بیٹی پہ سوگن برداشت, یہ اس کی غیرت کے خلاف ہے. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بہنوں سے نکاح مت کرو کیونکہ لِأَنَّكُمْ تَقْطَعُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ, اس سے رشتہ داری ٹوٹے گی. کیوں؟ ایک بہن پر جب دوسری بہن سوکن بن کے آئے گی تو بہنوں کا رشتہ کیا ہو جائے گا؟ ختم, وہ سوکنیں بن جائیں گی. تو اس سے اسلام کا مزاج سمجھنا چاہیے کہ اسلام رشتہ داری توڑنے کا قائل نہیں ہے. اب سسر اگر اپنے داماد کو مشورہ دے آپ دوسری شادی کرو تو بیٹی اور باپ کے تعلقات خراب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بیٹی کہے گی میرے اوپر سوکن لانے والا تو میرا باپ ہے. تو یہ اسلام اس کو پروموٹ, باپ کو چاہیے وہ آنسو بہائے, ٹھیک ہے نا؟ باپ کو چاہیے داماد اگر دوسری شادی کر رہا ہے بولا بھائی تیرا مسئلہ ہے, اس کے حقوق ضائع نہیں ہونے چاہیے, گھر الگ لے کے دے گا, اس پہ کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. وہ تو اپنے حقوق کا مطالبہ کرے تب تو وہ انسان کا بچہ بنے گا. اگر آپ نے اسے کہہ دی بیٹا اسلام نے تو 4 کی اجازت ہے, 1 نہیں 3 میں تمہاری کراؤں گا, جب اس کو پیڑے میں لڈو ملیں گے پلیٹ میں وہ حقوق بھی ادا نہیں کرے گا. سمجھتے ہو؟ کیونکہ جن عورتیں نے خود جا کے اپنے میاؤں کی 2-2 3-3 کرائی ہیں نا, بعد میں اکثر وہ پچھتائی ہیں کہ یہ تو اسی کی بغلوں میں بیٹھ گیا جا کے. تو جب انسان ٹینشن سے کوئی چیز ملتی ہے تو قدر بھی کرتا ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورتیں عذاب بن جائیں اپنے شوہر کے لیے, حلال کو حرام سمجھنا شروع کر دے, ایسا نہیں ہے. بعض تو کفری کلمات زبان سے نکالنا شروع کر دیتی ہیں, اسلام کو برا بھلا کہنا یہ نہیں. لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ اپنے میاؤں کی خود جا کے کرائیں, یہ بھی غلط ہے. نہ سسر کرائے گا نہ آپ کا سالہ کرائے گا آپ کی. اس خوش فہمی میں نہیں رہے کہ سالہ آپ کو کہے کہ میری بہن پہ 1 سوکن لے آؤ, وہ کہے گا بھائی یہ تمہارا ہیڈیک ہے, ہمیں اس کے حقوق چاہیے, اس کے ساتھ ناانصافی بولو نہیں ہونی چاہیے. آپ کو اگر ہے تو آپ کرو. یعنی بالکل اس کی آسان مثال ہے کہ بکرے کو کبھی نہیں کہا جاتا, جیسے میرے قربانی کے فضائل پر جتنے بیانات ہیں آپ کے لیے, بکروں سے میں نے کبھی خطاب نہیں کیا. دیکھو اتنا ثواب ہے, 1 بال کے بدلے میں نیکی ملے گی تو لیٹ جاؤ, کہہ رہے ہو اس کو ملے گی ہمیں تھوڑی ملے گی. ہماری تو بوٹیاں بن کے کھا جائیں گے پبلک.
تو عورت کہتی ہے ہماری تو واٹ لگ گئی نا, ہمارے اوپر تو سوگن آ گئی, ہمارا میاں تو آدھا وہاں ہو گیا آدھا وہاں ہو گیا, تو ہم کیوں کرائیں اس کی شادی. اب آپ کہیں گے جب بیچاری کی واٹ لگ رہی ہے تو مفتی صاحب اس پہ ترس کیوں نہیں کھا رہے؟ بھائی اس پہ ترس کھائیں گے تو لاکھوں پہ بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو اسلام نے ایک اجتماعی مفاد کے لیے حکم دیا ہے, سمجھتے ہو. ہاں کچھ فائدے اس کو بھی ہوتے ہیں, وہ پھر کبھی اور وقت ہم بیان کر دیں گے. کچھ فائدے عورت پہلی بیوی کو بھی ہوتے ہیں, لیکن انسان جو مرد ہے وہ انسان کا بچہ ہو, بشرطے کہ حقوق ادا کرنا جانتا ہو, ورنہ بہت سے حقوق نہیں پھر ادا کرتے. خیر, اب اسی میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ میں آپ کو بار بار ترغیب دیتا ہوں, میں کیا قرآن ترغیب دیتا ہے کہ جب کسی عورت سے نکاح کریں تو سوتیلے بچوں کو بھی اپنے ساتھ آنے دیں. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس خاتون سے یہ ایگریمنٹ کریں کہ ان کے بچوں میں اور میرے بچوں میں, تمہارے بچوں میں میرے بچوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. یہ نیچرل نہیں ہے, یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنے خون سے, اپنے بلڈ سے جتنی محبت کرتا ہے سوتیلوں کو اس نظر سے نہیں دیکھے گا. تو اس میں عورت سے شادی سے پہلے بتایا جائے کہ بھائی میں اس لیے تمہارے ساتھ بچے آنے دے رہا ہوں کہ ماں بچوں کے بغیر رہ نہیں سکتی, یہ بچے رل جائیں گے, تو تم میری ہو, بچوں کو بھی اپنے ساتھ جہیز میں لے آؤ, بچوں کو پالو, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, بچے تمہارے ساتھ رہیں گے. باقی یہ کہ ان بچوں سے میں ویسے ہی محبت کروں گا جیسے میرے اپنے سچ, یہ ممکن نہیں ہے. کوئی کر لے تو اچھی بات ہے, نہیں آ رہی بات, کیونکہ ایسے بہت سے کیسز آ رہے ہیں. ایک عورت سے شادی کی, سوتیلے بچے آ گئے, اب جب اپنا بھی ہو گیا تو باپ کو وہ زیادہ پیارا لگ رہا ہے, وہ والے تھوڑے آڑے ترچھے لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک صاحب ہیں, انہوں نے شادی کی, ان کے سارے بچے آڑے ترچھے, پھر 3-4 شادیاں کی انہوں نے, تو ایک سوتیلا آیا وہ خوبصورت, تو میں نے کہا چلو اس خاندان میں کوئی ڈھنگ کا بھی آیا, باقی سارے آڑے ترچھے. تو مجھے کہنے لگی یہ جو سوتیلا ہے نا مجھے ذرا بھی اچھا نہیں لگتا. تو ہمارے ایک دوست نے میرے کان میں کہا ایک ہی ڈھنگ کا ہے وہی ان کو اچھا, وہی اچھا نہیں لگ رہا. یہ نیچر ہے, وہ ان کی 4تھی شادی تھی میرا خیال ہے. اب ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے ممبر پہ. تو 3-3 4-4 شادیوں کی نا, تو گناہ کی باتیں ہیں نا یہ. تو وجہ کیا ہے؟ حالانکہ وہ سب سے خوبصورت ہے, لیکن باپ کو ظاہر ہے اپنے آڑے ترچھے وہ سوتیلے خوبصورت سے زیادہ اچھی. یہ نیچر ہے, اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے, یہ اللہ نے بنائی ہوئی, یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے. اس میں عورتیں پھر لڑتی ہیں. عورتیں کہتی ہیں ہم نے تو اتنا بڑا دل کیا, بچوں کے باوجود آپ سے ہم نے شادی کی, اب ہم اپنے بچوں کو لے آئے ہیں, اس کو تو آپ اتنا پیار کرتے ہو, اس کو تو گود میں نہیں اٹھاتے, اس کو تو آپ یوں کر دیکھتے ہو, اس کو تو ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھتے ہو, اس کی تو نوازشات اور اس پہ یہ. تو بھائی یہ کیا ہے؟ یہ نیچرل ہے. اس میں عورت کو چاہیے اپنے شوہر سے بولو نہ جھگڑے, بلکہ وہ یہ شکر ادا کرے کہ آپ کا یہ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے بچے مجھ سے چھینے نہیں, مجھے اپنے ساتھ اس گھر میں پالنے کی آپ نے پرمیشن دے دی. تو عورتوں کو چاہیے اس پہ کمپرومائز کریں. سوتیلے بچے جب لایا کریں اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ تو بس اتنا ایگریمنٹ کریں کہ بھائی بس ان کو چھت مل گئی ہے, میرے بچے ہیں, میں ان کو پالوں گی. آپ نے محبت دے دیں بہت اچھی بات ہے, نہیں دیں تو بھی آپ کا ہیڈ ایک ہے, یہ میرا ہیڈ ایک نہیں آ رہی بات. یہ شروع میں ایگریمنٹ کر لیا کریں. آپ بھی کہیں سوتیلے کسی سے شادی کریں, سوتیلے بچے ہوں, تو اس کو پہلے پھر دیں محبت. ایگریمنٹ یہ کریں کہ بھائی کوئی گارنٹی نہیں ہے, پتہ نہیں میں ان سے مانوس ہوں یا نہیں ہوں, میرا دل اس کی طرف مائل ہو یا نہیں ہو, مجھے نہیں پتا, لیکن ہو سکتا ہے میں محبت اپنے بچوں سے بھی زیادہ دے دوں اس کو, ہو سکتا ہے نہیں بھی دوں. یہ پہلے سے لکھوا لیں تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو, ورنہ وہ شادی رحمت کے بجائے عذاب بن جاتی ہے. قتل ہوتے ہیں, ایسے ایسے کیسز آتے ہیں سامنے, سوتیلے باپ اور بیٹوں کے میں گریبان پکڑتے ہیں ایک دوسرے کا, یہ ایسے ایسے پھڈے ہوتے ہیں. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی, میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ بھی ایگریمنٹ کروایا جائے کہ جب یہ بالغ ہو جائیں گے تو یہ اپنے ننیال چلے جائیں گے. چھوٹے بچوں کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے, جب وہ بڑے ہو گئے تو اب کیا کرنا ہے انہوں نے, نہیں آ رہی بات سمجھ میں. بھائی ایک یا تو مرد کر ہی نہیں رہا تھا ایسی عورت سے جو جس کے بچے بھی ہوں, اور جب کر رہا ہے تو اتنا بوجھ تو اس پہ نہ ڈالو نا, اتنا بوجھ تو اس آدمی پہ نہ ڈالو کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے. کیونکہ جب اپنے بچے بالغ ہوتے ہیں مرد کے, تو پھر اس کو وہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ میرے سوتیلے بیٹے بھی, پھر جائیداد میں مسائل, پھر کاروبار میں مسائل, اب یہ بڑے ہو گئے, اب ان کو ماں کی اتنی ضرورت نہیں ہے, اب یہ کہاں رہیں گے, اب یہ اپنا الگ سیٹ اپ کریں. تو عورت کو چاہیے اپنا دل کیا کرے, بڑا کرے کہ چلو بھائی بچپن میں آپ نے ان کو مجھ سے محروم نہیں کیا. بچے تو جب بڑے ہوتے ہیں تو ویسے بھی ماں باپ کے ساتھ بھی نہیں رہتے, بہت سے اپنے بچے چلے جاتے ہیں دور.
نہیں آ رہی بات سمجھ میں. تو خواتین کی ایسی کمپلینز آ رہی ہیں کہ وہ پھر وہ نہیں مانتی, کہتی نہیں اب یہ بس اپنے اور میرے میں کوئی ایک دفعہ پھڈا ہو گیا نا. ایک آدمی کے اپنے بھی پہلی بیوی سے بچے تھے, پھر جب اس کی شادی ہوئی تو جہیز میں بچے آ گئے, پھر ان دونوں کے اپنے بھی ہو گئے. تو کیا ہوا, یہ آفس میں تھا, خاتون کا فون آیا, دیکھیں آپ جلدی گھر آئیں, میرے بچوں نے آپ کے بچوں کو مارا, آپ کے بچوں نے پھر میرے بچوں کو مارا, پھر ہم دونوں کے بچوں نے آپ کے بچوں کو اور میرے بچوں کو مل کے مارا. اس کے جواب میں آپ کے بچوں نے میرے بچوں کے ساتھ مل کے ہم دونوں کے بچوں کو مارا ہے. اگلی کی کھوپڑی گھومے گی کہ نہیں, کیا میرے بچوں نے آپ کے بچے پھر ہم دونوں کے بچے, پھر ہم دونوں کے بچوں نے پہلے آپ کے بچوں کو, پھر ہم دونوں کے بچوں نے پھر میرے بچوں کو. اس کے جواب میں میرے اور آپ کے الگ الگ بچوں نے ہم دونوں کے بچوں کو پکڑ کے مارا ہے. تو آدمی کی پہلے کہ مفتی صاحب کے بیان سن کے یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ. تو جیسے جیسے بڑے ہو جائیں پتلی گلی سے نکلو, اگلا سیٹ اپ بناؤ بھائی. ہاں کسی کا ظرف بڑا ہو, تعلقات بعض دفعہ سوتیلے کے ساتھ اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ آپ خود کہو گے یار نہیں بھائی میرا اپنا تو کسی کام کا نہیں ہے, یہ والا یہ زیادہ خدمت کرتا ہے. تو اخلاقیات کا دائرہ تو بہت وسیع ہے. قانون کیا ہے, ضابطہ یہی ہے, ضابطہ یہی ہے کہ بھائی پہلے لکھواؤ ریٹن میں کہ بھائی میں آپ کے بچوں کو آپ سے چھینتا نہیں, لیکن یہ توقعات نہ لگانا کہ ان کو وہی پیار ملے گا جو میں اپنے بچوں کو دوں, یہ توقع نہ لگانا. اور جیسے ہی بڑے ہو گئے یہ اپنا الگ سیٹ اپ بنائیں, کیونکہ پھر ایڈجسٹ ہونا بہت مشکل, بہت لڑائیاں ہوتی ہیں. بہن بھائی رہ لیتے ہیں آپ میں, سوتیلے میں مسئلے ہوتے ہیں پھر. تو یہ بہت دنوں سے سوچ رہا تھا اس پہ میں بات ریکارڈ کرواؤں گا, کیونکہ اب لوگوں میں اللہ کا شکر ہے یہ ہو رہا ہے, طلاق یافتہ بیوہ عورتوں سے شادیاں کرتے ہیں, وہ پھر وہ ان پورے چیزوں کی رعایت نہیں کرتے, لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں ان کو. پھر وہ کہتے ہیں یار مجھے پیار کرنے کا دل نہیں چاہ رہا, اس بچے کو میں کیسے اٹھا کے گود میں چپکاؤں, اللہ اللہ سو جا, دل چاہ رہا تھا کم بخت مر جا. تو یہ چیزیں زبردستی نہیں ہوتی ہیں, صحیح ہے نا, ان پہ زبردستی آپ کسی کو گن پوائنٹ پہ کسی سے محبت نہیں کروا سکتے. تو پہلے بتا دو بھائی آپ کی گود میں آپ سے چھینوں گا نہیں, بدتمیزی نہیں کروں گا ان کے ساتھ, بد اخلاقی نہیں کروں گا. اچھا خرچے کے بارے میں بھی پہلے کلیئر کر لو. سوتیلے بچے آ رہے ہیں, آپ خرچہ افورڈ کر سکتے ہو تو بتاؤ کہ ان دونوں کا خرچہ میں برداشت کروں. نہیں کر سکتے تو آپ بتاؤ کہ بھائی یہ دونوں بچے آپ کے ساتھ آئیں گے, آپ کا خرچہ میرے ذمے, ان کا خرچہ اپنے ماموں اور چاچا اور نانا سے لو, میں افورڈ بولو نا نہیں کر. یہ پہلے ریٹرن میں ہونی چاہیے یہ چیزیں, ورنہ زبانی کلامی بھی نہیں. زبانی میں اتنے تم نے تو بولا تھا میں لے کر آؤں گا, وہ بولے کہ میں نے تو بولا ہی نہیں تھا, وہ تم نے بولا. اتنے پھڈے کسی کا باپ بھی فیصلہ نہیں کر سکتا کس کمبخت نے کیا بولا تھا. تو ریٹرن میں ایک چیز ہوتی ہے بھائی یہ پہلے سے طے شدہ ہے کہ سوتیلے بچے جہیز میں ماں کے ساتھ رہنے کی اجازت ہوگی, خرچہ سوتیلا باپ بولو نہیں اٹھائے گا. خرچہ کون اٹھائے گا؟ اگر گنجائش نہیں ہے, گنجائش ہے تو اٹھاؤ یار, ثواب ملے گا, اس بہت ثواب کی بات ہے. ہمارے نبی نے تو خود خرچہ اٹھایا ہے نکاح کر کے. آئی بات سمجھ. دوسری بات, یہ موضوع مکمل ہو جائے, جب آپ کسی طلاق یافتہ یا بیوہ سے شادی کریں بچوں سمیت, تو یہ بھی لکھوائیں کہ یہ بچے ماں کے ساتھ رہیں گے لیکن ہمارے ریت و رسم کا خیال کر کے. ان کا ننیال والا سیٹ اپ یہاں بولتے کیوں نہیں, کیونکہ وہ سیٹ اپ الگ ہوتا ہے, یہ والا الگ ہوتا ہے, وہ پھر ایڈجسٹ ہونے میں. اب ایک صاحب مولانا صاحب نے شادی کی, وہ کہتے ہیں میں اپنے بچوں کو ہاف سلیوز کپڑے نہیں پہناتا, بچیوں کو میں پورے, اس ستیلی بچی کے سلیو لیس کپڑے. اب وہ سمجھا رہے ہیں, وہ پھڈے ہو رہے ہیں, قاتلانہ لڑائیاں ہو رہی ہیں. تو یہ سب چیزیں پہلے سے کیا ہونی چاہیے کہ بھائی وہ ایک اگر یہ نہیں کرے گا تو باقی بھی دیکھ کے بگڑیں گے اس کو. تو یہ بھی کہ بھائی یہ ہمارے کلچر کو فالو کرنا پڑے گا ان کو, اس شرط پہ ہمارے خاندان میں رہیں گے. جو ادب تمیز ہمارے خاندان میں ہے وہ والی ان کو عورت کو چاہیے, وہ لچک پیدا کرے اپنے اندر کہ بھئی ایک آدمی اتنی بڑا ظرف کر کے رکھ رہا ہے تو اب تھوڑا سا اس کی بھی تو مانو نا. تو اب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر پورا ہی نہ چھوڑنے لگتی ہیں اس کو. اور یہ بھی بتا دیا جائے بھئی جائیداد میں کوئی حصہ ان کا بولو نہیں ہو. ولدیت میں اپنا نام نہیں ڈالوں گا, یہ حرام ہے. ولدیت میں سچی مچی کے ابا کا نام ڈالے گا. انگریز تھوڑی ہیں کہ بچے نادرہ میں دیکھ رہے ہیں کوئی اور ابا ہے, وہاں جاؤ تو کوئی اور ابا نکلتا ہے. تو اسلام میں نا جو سچی مچی کا باپ ہو اسی کو کیا کہتے ہیں, سوتیلا باپ. شناختی کارڈ میں آپ نہیں, ورنہ لوگ گالیاں دیں گے, لوگ گالیاں شناختی کارڈ والے کو دے رہے ہیں, تو یہ سیٹ اپ کنفیوز ہو جائے گا سارا نظام. تو اس لیے اسلام نے کہا بھائی بلدیت میں وہی ہوگا جو سچی مچی. کافی ہو گیا میرا خیال ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے مسافہ نہ کریں, بڑی نوازش ہوگی.